السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله اللهم صل على محمد وبارك وسلم اما بعد۔ حضرات محترم، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آپ کے سامنے باب صلاة الجماعہ والامامہ، نماز با جماعت کے فضائل اور امامت کے متعلق احکامات بیان کیے جا رہے ہیں۔ ہم میں سے بہت سے ایسے لوگ ہیں جو کہ کئی مرتبہ ایسے کرتے ہیں کہ جس جگہ پر وہ رہتے ہیں تو اس جگہ پر وہ نماز پڑھ کے تو کسی دوسری مسجد میں کسی سے ملنے کے لیے جاتے ہیں، کوئی کاروباری مسئلہ ہو یا کوئی بھی کام ہو یا ویسے ملنے کے لیے آئیں۔ تو آپ نے اکثر شاید نوٹ کیا ہوگا کہ وہ جب مسجد میں آتے ہیں تو اگر وہ دیکھیں کہ نماز کھڑی ہے تو یہاں تو واپس باہر گلی میں نکل جاتے ہیں یا باہر سڑک پہ چلے جاتے ہیں، یہاں تو پیچھے بیٹھے رہتے ہیں کہ میں تو نماز پڑھ آیا ہوں، ان کی نماز ہوگی تو میں پھر نماز پڑھ ان سے جس سے ملنے آیا ہوں اس سے مل لوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل سے سختی سے منع فرمایا۔ اسی طرح ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کروا رہے تھے، جو اس حدیث کے راوی ہیں وہ بیان کرتے ہیں کہ جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے فجر کی نماز پڑھ کے فارغ ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ پیچھے دو شخص بیٹھے ہیں جنہوں نے بعد جماعت نماز نہیں پڑھی، یعنی کہ وہ علیحدہ ہو کر بیٹھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سے کسی کو حکم دیا کہ جاؤ ان دونوں کو بلا کے لاؤ، ان سے پوچھا جائے کہ نماز کیوں نہیں پڑھی، کیا یہ مسلمان نہیں ہیں؟ تو جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دونوں آدمی تشریف لائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے سوال کیا کہ ما منعکما ان تصلیا علینا ان تصلیا معنا، کہ تمہیں کس چیز نے روکے رکھا ہے کہ تم نے ہمارے ساتھ نماز نہیں پڑھی؟ تو دونوں آدمی عرض کرتے ہیں، سب سے پہلے تو جب ان کو لایا گیا تو حدیث کے الفاظ ہیں کہ ان کے شانے یعنی جو پٹھے ہیں یہ درمیان والی چیز ان کے کانپ رہی تھی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور ان کے رتبے کی وجہ سے کہ پتہ نہیں ہمارا کیا بنتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی وعید نہ سنا دے۔ تو جب انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سوال کیا تو ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ کیا تم مسلمان نہیں ہو جو تم نے ہمارے ساتھ نماز نہیں پڑھی؟ کیونکہ ایک مسلمان ہی ہے، اس سے ہمیں ایک فرق نظر آتا ہے کہ جو مسلمان ہے وہ نماز پڑھتا ہے اور جو مسلمان نہیں ہے وہ نماز نہیں پڑھتا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ہم جس جگہ سے آئے ہیں وہاں پر ہم نماز پڑھ کے ادھر آ گئے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک تم ادھر نماز پڑھ کے آ چکے ہو، لیکن جب تمہیں دوبارہ نماز مل جائے تو اس نماز میں شامل ہو اور وہ نماز پڑھو۔ یہ جو تم نے نماز پڑھی ہے یعنی کہ امام کے ساتھ، یہ ذرا تھوڑے الفاظ پہ غور کیجئے گا کہ جو تم نے امام کے ساتھ نماز پڑھی ہے وہ تمہارے نوافل ہو جائیں گے۔ اب یہاں پہ کچھ لوگ مغالطہ دیتے ہیں کہ جو پہلی نماز پڑھی ہے وہ نوافل ہو جائیں گے، یہ اس کا فرضیت کا ثواب ملے گا، ایسا نہیں ہے۔ حدیث میں باقاعدہ الفاظ ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو تم امام کے ساتھ نماز پڑھو گے یہ تمہارے نفل ہو جائیں گے، کیونکہ اس میں نیت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، آن دا اسپاٹ ہم بدل نہیں سکتے کہ میں نے چلو اس کو نفل کر لیا، اس کو میں فرض کر لیتا ہوں، ایسا نہیں ہے۔ جو آپ نے فرض کی نیت کر کے نماز پڑھ چکے ہیں وہ آپ کے فرض ہو چکے ہیں، اور جو اب آگے آپ اضافی نماز پڑھیں گے تو وہ آپ کی یعنی کہ نوافل ہوں۔
تو یہ طریقہ کار، اور اس حدیث میں یہ بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع کیا کہ ایسا نہ کیا کرو، جب نماز مل جائے تو کوشش کرو کہ وہاں پہ بھی نماز پڑھ لیجیے۔ تو اسی لیے میں نے کئی دوستوں کو اس طرح دیکھا بھی ہے کہ جب وہ ادھر مسجد میں ہی نماز پڑھ کے فارغ ہوتے ہیں، جب باہر کی طرف جاتے ہیں تو کچھ لوگ لیٹ ہو جاتے ہیں، وہ اپنی نماز دوبارہ کرواتے ہیں تو ان کے ساتھ بھی وہ مل جاتے ہیں۔ میں اس چیز کو بہت اچھا سمجھتا ہوں کہ وہ بھی نماز پڑھ لی اور وہ بھی زیادہ اضافی جو پڑھنے کی جو کوشش کی ہے، تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس طرح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور کوشش کریں کہ جہاں پہ بھی جائیں اس وقت جائیں کہ جب نماز کا وقت ہو چکا ہو۔ زیادہ تر لوگ بعد جا کے گناہ کا مرتکب جو ہونا ہے تو بہتر یہ ہے کہ اس وقت جائے جب نماز کا وقت ختم ہو جائے، نہ تو اس والے کو پریشانی ہو کہ مجھے ملنے آیا ہے، فٹافٹ نماز پڑھ کے وہ بھی فارغ ہو۔ تو ٹائم اپنا جو ہے وہ رکھیں، اور یہ ایک ٹائم یہ بھی میں کہوں گا کہ اس وقت کسی کو فون بھی نہ کریں، جب نماز کا وقت ہو اس وقت کسی کو فون بھی نہ کریں، اس کی نماز بھی خراب ہو، آپ نے تو پڑھنی نہیں ہے، کم از کم جو پڑھ رہا ہے اس کو تو پڑھنا دو۔ تو اللہ تعالیٰ کی حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں 5 وقت کا پکا اور پختہ تکبیر اولیٰ کے ساتھ نمازی بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ۔